بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ آپ سب جہاں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسی ویڈیو ہے جو آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا انسان ہے جس سے آپ تنگ ہیں، اور یا آپ اس طرح کے حالات فیس کر رہے ہیں کہ آپ اگر اس سے سیدھی بات بھی کریں تو وہ آپ کو الٹا جواب دیتا ہے، غصے کی وجہ سے وہ کچھ بھی بول دیتا ہے، اور اس میں اتنا غصہ ہو کہ لوگ اس کے غصے کی وجہ سے اس سے ڈرتے ہوں اور اس سے بات تک نہ کرتے ہوں، اور وہ انسان بات بات پر جھگڑا کرتا ہو، تو انشاءاللہ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو میجیکل طریقے سے اس کی شخصیت بدل دے گا۔ تو ناظرین، جو انسان غصہ کرتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس کی نفسیات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس انسان کو غصہ آتا ہے آخر کیوں آتا ہے۔ کوئی تو بات ہوگی نا کہ بیسیکلی وہ انسان خود سے ناراض ہوتا ہے، نہ خوش ہوتا ہے، زندگی سے سیٹسفائی نہیں ہوتا، اور اپنے لائف سٹائل سے، گھر والوں سے، اور اس زندگی میں اسے کیا چاہیے اسے خود بھی نہیں پتہ، اسی ہی وجہ سے وہ ناراض اور الجھا ہوا رہتا ہے۔ تو جو انشاءاللہ آپ کو آیات بتائیں گے ان کے اثرات بہت زبردست ہیں، اور اس کا جب میں آپ کو ریفرنس بتاؤں گی تو یقین کیجیے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ ان آیات کا اتنا گہرا اثر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انسان ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے، اور اس میں ویزیبل ڈفرینس آتا ہے، جیسے دن اور رات کا فرق ہوتا ہے، زمین اور آسمان جیسی تبدیلی اچانک اس انسان میں آ جاتی ہے۔ اور اگر میں اس کے ریفرنس کی بات کروں تو کون سی شخصیت پر اس کا اثر ہوا، وہ شخصیت کیسے اس دنیا پر چھائی، اتنا چھائی کہ قیامت تک اس شخصیت کے اصول، سچائی اور کارنامے اور ان کے قصے ہمیشہ سنائے جاتے رہیں گے۔ انسان ایسا بن جاتا ہے کہ لوگ اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، اور انسان بالکل پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے اس آیت کا دم کرنا ہے اس شخصیت پر جسے آپ صراط مستقیم پر لانا چاہتے ہیں، جس کو آپ نمازی، پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، اسلامی نرم مزاج، نرم طبیعت، خوش اخلاق اور محبت کرنے والا، اصول پرست اور اللہ کے لیے جان دینے والا بن جائے گا۔ زبردست اثر ہے۔ ان آیات کا وظیفہ ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری اولاد بہت بگڑی ہوئی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد جہنم کی آگ میں جائے، کیونکہ آج کل ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں بہت خطرناک زمانہ ہے۔ آج کل کی اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ والدین کیا ہیں ہمارے لیے، ان کی کیا اہمیت ہے، اور آپ نے ان کی کتنی اطاعت کرنی ہے، اور ان کی اطاعت کتنی ضروری ہے، ان کی فرما برداری کتنی ضروری ہے۔ تو والدین کی اطاعت آپ صرف ایک کنڈیشن میں نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کے والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، اور وہ آپ کو بت پرستی کرنے کو کہیں، تو اولاد کو اجازت اور حق ہے کہ وہ یہ جو آیات ہیں ان کا اثر کس پر ہوا، نام سن کر آپ دھنگ رہ جائیں گے۔ اور میں جب حضرت عمر فاروق کا نام لے رہی ہوں تو مجھے خوف آ رہا ہے۔ ایسی شخصیت جو بہت اصول پرست، جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر عشق کرنے والے کہ جب آپ کی خبر پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو رو پڑی، چیخے چلائے، خبردار کسی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے ہیں، میں
میں تلوار چلا دوں گا. یہ وہی شخصیت ہیں جی بالکل جو دین اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل گئے. اور جب ان آیات کا اثر آپ پر ہوا تو دل ایسا بدلا کہ حضور پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے. اور آپ کی شان کی بات کریں تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں مدفون ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ جنت کا ایک حصہ ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے. تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف. تو وظیفہ بہت آسان ہے اور یہ سورہ طٰہٰ کی پہلی 8 آیت ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے اور دم کرنا ہے. تو پہلے ہم سورہ طٰہٰ کی پہلی 8 آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے. طٰہٰ، اے حبیب، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے. اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے. وہ بڑا مہربان ہے. اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق. اسی کے ملک ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ اس کے لیے، جو کچھ اس گیلی مٹی زمین کے نیچے ہے. اگر تم بلند آواز سے بولو تو بے شک وہ آہستہ آہستہ آواز کو جانتا ہے، اور اسے بھی جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے. وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سب اچھے نام اسی کے ہیں. تو محترم ناظرین، یہ سورہ طٰہٰ کی پہلی 8 آیات اور ان کا ترجمہ کہ جب آپ اس کو پڑھ کے اس انسان پر دم کریں گے تو وہ ایک اچھا کارآمد انسان بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، اطاعت گزار اور معاشرے کے لیے، رشتہ داروں کے لیے فائدہ مند، اور جو لوگ دوسروں کی عزت اور اس کے کام آتے ہیں پھر ان کی عزت اور تعریف پورے جہان میں ہے. تو محترم ناظرین، اس وظیفے کو کرنے کی کچھ کنڈیشنز ہیں. پہلے تو آپ نے باوضو اس وظیفے کو کرنا ہے. اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 33 بار اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے 33 بار اس کی تسبیح کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ طٰہٰ کی یہ 8 آیات آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اور اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے دم کر کے اس انسان کو پلا دینا ہے جسے آپ بدلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے کم از کم 3 دن یا 7 دن، ٹھیک ہے؟ اسے مس نہیں کرنا، وقت کوئی بھی ہو، لیکن آپ نے مطلب ناغہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ چھوٹا سا عمل ہے، 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں. اچھا سپوز اگر وہ بندہ موجود نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بدل جائے تو آپ نے عمل بالکل اسی طرح کرنا ہے، باوضو کرنا ہے. اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ انہی آیات کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس انسان کو امیجن کر لینا ہے
اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے رب کریم بڑی شان والا، تو سب جانتا ہے، اور میں جس مقصد کے لیے، جس انسان کو بدلنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اللہ اس پہ اپنا کرم فرما۔ تو محترم ناظرین، آپ اس انسان کا بیہیویئر خود دیکھیں گے کہ کیسا بدلاؤ آئے گا۔ آج کا جو ٹائم نازک ٹائم چل رہا ہے، دعا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کریں، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ باقی دولت، شہرت، یہ سب دنیا میں رہ جانی ہے۔ جو کام آنا ہے وہ صرف ہمارے نیک اعمال ہیں۔ اللہ ہماری آخرت سنوار دے، آمین۔